ہمیں امن چاہیے، ہمیں اسکول اور کالج بھی نہیں چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے، ادھر روزگار نہیں ہے۔ جب ہم مختلف شہروں میں آتے ہیں، اسلام آباد، پنڈی، لاہور میں آتے ہیں، تو ادھر ہمارے ریاستی ادارے جو ہے، ہمارے CTD والے ہیں، ادھر بھی ہماری زندگی اجیرن کر دی اس نے، اور جب ان شہروں میں آتے ہیں تو ادھر بھی انہوں نے ہماری زندگی ہم پہ تنگ کر دی ہے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ فاٹا کو روزگار دے، افغانستان کے ساتھ ہمارے جو راستے ہیں ان کو دوبارہ کھول دیا جائے۔ فینسنگ آپ نے جو مقصد کے جس مقصد کے لیے آپ نے فینسنگ کی ہے وہی مقصد اس سے لینا چاہیے۔ اگر فاٹا میں آپ نے بدامنی کو کنٹرول نہ کیا تو میں تمام پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف اسمبلی میں بیٹھ کر فوجی جوانوں کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے، بازاروں میں بم بلاسٹ ہوں گے، ہم اس کے لیے اس پہ صرف افسوس کریں گے، ہم اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ صرف یہی ہمارے ساتھ یہی ایک ہوگا کہ ہم اس کے لیے ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور میرے خیال میں جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان کو صرف ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر فاٹا میں ہم محفوظ نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسلام آباد میں محفوظ ہوں گے، ہم لاہور میں محفوظ ہوں گے۔ ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں ہم یہ دل کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا ایک چچا زاد بھائی جب وہ بم بلاسٹ ہوا اس میں شہید ہوا۔ جب ان کی لاش گھر لائی گئی تو میری والدہ ان کو دیکھنے آئی تو میری والدہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، تو میرے گھر سے 2 جنازے نکلے۔ اس پہ اگر دکھ ہوگا تو ہمیں دکھ ہوگا۔ میرے خیال میں اگر لاہور اور کراچی میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا جب وہ دہشت گردی پہ بات کرے گا تو میرے خیال میں اس سے وہ تپش محسوس نہیں ہوگی جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسپیکر صاحب اور ہمارے ساتھیوں نے جو ڈیمانڈز کیے ہیں، ہم ترقیاتی کاموں کے لیے بھی ڈیمانڈ کریں گے، لیکن ہمیں صرف اور صرف کل بھی ہمارا ایجنڈا ہوگا اور آج بھی اگر ہمیں فلور ملا تو ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن دیا جائے۔ اور اس ایکٹ کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ادارے بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے کیونکہ یہ تقریباً 2-2.5 ہزار گزشتہ 1-2 سال میں جو ہے نا شہادت ہوئی ہے، سویلین، فوجی، پولیس، تو بہت بڑا نمبر ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے نا پراپر ڈسکشن کریں اور کوئی سلوشن نکالیں اس کا۔ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال میں 1000 ارب روپیہ دی جائیں گے، یعنی ہر سال 100 ارب روپیہ۔ ابھی تک صرف 103 ارب روپے جاری کی گئی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وار زون ہے جہاں ایک بہت بڑی تقریباً 40 سال سے نہیں 50 سال سے وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی افغانستان وار ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وار آن ٹیرر ہو رہی ہے، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہاں۔ ابھی بھی میں نے جو بات کی ہے کہ جس طرح ٹیررزم جو ہے نا بڑھ رہا ہے، جس طرح وہاں کی صوبے کی عوام اس دہشت گردی سے پورا طرح متاثر ہے، بڑے کنسرنز رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اب بھی جو ہے نا وہاں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، وہاں کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہاں کے اس ساتھ صوبے کے ساتھ اس قسم کا رویہ بہت افسوسناک ہے۔ آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے باقاعدہ ایک آفیشیل لیٹر بھی لکھا ہے، جو 91 منصوبے نکالے گئے ہیں اس کے اوپر اپنا کنسرن بھی شو کیا ہے، اور یہ ہم سارے MNAs آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 91 منصوبے جو نکالے گئے ہیں اس تمام منصوبوں کو ADP میں جو ہے نا نیکسٹ بجٹ میں شامل کیا جائے۔ نمبر 2 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ کے مطابق ہمارا خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے 19%، اس کے مطابق جو ہے شیئر دیا جائے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ یہ جو خاص کر ٹیررزم کی سچویشن ہے، اس پہ میرا شارام خان یا ارباب صاحب بات کریں گے، اور جو بجلی کے ہمارے جو ایشوز ہیں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے اس پہ عاطف خان بات کریں گے، لیکن ایک بات ہم کلیئر ہے کہ ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اسمبلی کی فلور پہ بھی بات کریں گے، اور کسی بھی صورت میں جو ہمارے ساتھ بدنیتی کر رہے ہیں، جو اس وقت یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے اور اس کا انتقام دیا جا رہا ہے، بہت افسوسناک ہے۔ یہ اکائیاں، یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم ہر فورم پہ بات کریں گے۔